کسی کے لیے نئی نہیں ہے، اور یہ جشن آزادی ہے، یہ بات بھی آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی یقیناً، اور نہ یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ مسکرا کے ہنس کے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آج وہ حالات نہیں ہیں، وہ وقت نہیں ہے۔ یقین مانیے اگر وہ وقت ہوتا کہ جب ہاتھ جکڑے ہوئے تھے، جب ذہن پکڑے ہوئے تھے، جب اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کہتے ہیں، یہ خوشیاں، یہ سوچیں یہ یوں نہ ہوتی۔ اس وقت دنیا کے 70 ممالک ایسے ہیں جہاں پر جب کوئی بندہ سوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے صبح زندہ اٹھنا ہے۔ جب کوئی بازار میں جاتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں نے زندہ واپس آنا ہے۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کو بھیجتی ہے اپنے گھر سے کسی کالج یا اسکول کے لیے تو وہ شیور نہیں ہوتی کہ اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ چند دن پہلے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ ملک بہت جلد ختم ہونے والا ہے، بس نقشہ بن گیا ہے اور جاری ہو گیا ہے، اور امریکہ کے تھنک ٹینک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 2024 میں پاکستان کا وجود نہیں ہونا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کم از کم آج رات جب آپ سوئے تھے تو آپ کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن آج سے 60-70 سال پہلے جو حالات تھے وہ یہ نہیں تھے، وہ حالات کچھ اور تھے، اور ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم کم از کم زندگی کو انجوائے کر سکیں، خوشی سے گزار سکیں، ہنس سکیں، بات کر سکیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کو شیئر کر سکیں۔ کہتے ہیں یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ میرے استاد اشفاق احمد صاحب، ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گفتگو چل نکلی تو میں نے کہا کہ چند دن پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات بہت مخدوش ہیں۔ یہ بات 20 سال پہلے کی ہے، اور آج کے دن بھی جو بات کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات مخدوش ہیں۔ اس وقت بھی نقشے بنتے تھے، آج بھی نقشے بن رہے ہیں۔ تو اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ بچے تمہیں پتہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں؟ تو میں نے کہا میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح صالح کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی معجزے کے طور پر کہ ایک اونٹنی پہاڑ پھٹے اس میں سے نکلے تو ہم مان لیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے، بالکل اسی طرح یہ ملک جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو ہمیں ڈیمانڈ میں ملا۔ ہم نے سوچا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے سوچا تھا کہ ہندوستان میں ممکن نہیں ہے ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر کر رہے تھے تو ہماری نمائندہ نے پوچھا کہ آپ علیحدہ وطن کیوں بنانا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو بڑی سمپل سے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی کا ایک گلاس لیا، اسے آدھا پیا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر کو کہا کہ یہ آپ پی لیں۔ اس نے کہا یہ میں نہیں پیوں گا کیونکہ یہ گندا ہو چکا ہے، یہ ایک مسلمان نے چھو لیا ہے، ایک مسلمان کا جھوٹا ہے، یہ ملیچ ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا اس انگریز اخباری نمائندے سے کہ جو میرا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، مجھے بتائیں میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ وہ حالات تھے کہ مسلمان کا جھوٹا پانی نہیں پیا جا سکتا تھا،
ہندو ایک تنگ نظر قوم تھی، انگریز یہاں پر مسلمانوں سے اقتدار چھین کے آ چکا تھا۔ ان حالات میں قوم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، کیا چیز مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے سے مانگا کہ ہمیں ایک ایسا وطن دے دیا جائے، ایک ایسی جگہ دے دی جائے جہاں کم از کم ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار لیں۔ آج آپ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مختلف قسم کی ڈشز پکاتے ہیں جن میں گائے کا گوشت بھی ہوتا ہے۔ 70 80 90 سال پہلے یہ پاسبل نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جو گائے تھی وہ ہندوؤں کی ماں تھی اور اس کا کاٹنا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا جرم تھا۔ ان حالات میں دعائیں کی گئی، کوشش کی گئی کہ وطن حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے وطن دے دیا، وطن عطا ہو گیا۔ اور یہ وہ وطن ہے جس کے لیے پیش گوئی، جس کا آغاز کچھ لوگ کہتے ہیں سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ دو قومی نظریہ پیش کیا، آپ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں جب تھوڑا غور کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائیڈ میں منہ کر کے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں سے درود و سلام کے نذرانوں کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو دراصل وہ یہی ملک تھا، اسی ملک کے لیے وہ خوشبوؤں کا پورا پروسیس تھا۔ تو یہ آزادی مل گئی، اس آزادی کی ایک قدر و قیمت ہے۔ اس قدر و قیمت کو اگر ہم پورا نہیں کر پاتے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ پھر یہ ایک دفعہ چھننے کے بعد یہ دوبارہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اپرچونٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ دستک دیتی ہے، دوبارہ دستک نہیں دیتی۔ موقع مل گیا، لیکن ہوا کیا؟ یہاں سے گورا چلا گیا، لیکن گورے کے پیچھے اس کے مائنڈ سے کام کرنے والے لوگ آج تک موجود ہیں۔ سوچئے جس ملک نے پوری دنیا کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی، قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ لیبارٹری ہے جس میں ٹیسٹ کرنا ہے کہ اسلام کے وہ ذرعی اصول جو دیے گئے تھے ان کو چیک کر کے بتانا ہے کہ یہ جدید دنیا میں چل سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز کو چلنے نہیں دیا گیا، ان میں سے کوئی چیز نافذ نہیں کرنے دی گئی، اور ٹل آج کے دن تک نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس لیے کچھ انزائٹی، کچھ مایوسی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ مایوسی اور یہ انزائٹی یہ محض کچھ اور سالوں کے لیے، ایک وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ملک ہوگا۔ یہ ایک ایسا ملک ہوگا کہ یہاں پر لوگ ویزا لے کے آیا کریں گے، یہاں پر کمانے کے لیے آئیں گے، یہاں پر لوگ آ کے اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ 79 میں رشیا کا صدر پاکستان کے دورے پہ آیا، اس نے پاکستان کا دورہ کیا، اور 6 دن کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو ایک اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کیسا پایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، چلیں بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا کہ ہم کمیونسٹ ہیں، ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نہیں مانتے اللہ کو، لیکن پاکستان کو دیکھنے کے بعد میں یقین کر گیا ہوں کہ اللہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو توڑنے کی کوشش دنیا کی تمام انٹیلیجنسز کر رہی ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش اس کے سارے ہمسائے کر رہے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش ایون کہ اس کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ قائم ہے، یہ چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے؟
یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے وہ اس کو قائم رکھے، اور وہ طاقت پھر آپ کے عقیدے کے مطابق وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں صوفیاء کے پاس بیٹھنے والا انسان ہوں، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو اپنی اناؤں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آنے والے وقت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کی ساری خواہشیں اپنے پیٹ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ ہلکی پھلکی 2-3 باتیں بتا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات، صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد والے، آج سے کچھ سال پہلے ان سے کسی نے پوچھا پاکستان کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے والے وقت میں ایک ایسا ملک ہوگا کہ پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں گے اور پاکستان کی نا میں پوری دنیا کی نا ہوگی۔ یہ ایک ایسے بندے کی کہی ہوئی بات ہے کہ جو اپنی اناؤں کو چھوڑ چکے لوگ ہیں۔ واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا پاکستان کے بارے میں، انہوں نے کہا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہوتا، اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ حضرت باب حسین کمال اس صدی کے جو ون آف دا بیسٹ صوفی ہیں ان میں سے ایک شخص ہیں۔ ان کی کتاب حال سفر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک قیامت تک قائم ہے، میں باطن کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور تم بھی اس کو مان لو، تم بھی اس کے یقین میں آ جاؤ کہ یہ ملک ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گا، یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کی تحریک کے شروع میں مخالف تھے، پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ اس کے حق میں ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ یکدم تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکستان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ہمارا مجاہد ہے، اس کا ساتھ دو، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، اور جو یہ کر رہے ٹھیک کر رہے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی زندگی میں یہ بات انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، بعد میں کتابوں میں جن لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لے کے بتایا ہوا تھا انہوں نے یہ باتیں بعد میں لکھی کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے یہ ایک بہت اچھا انسان ہے؟ تو کہا کہ ایک غلام کو اگر آزاد کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس بندے کے لیے جنت میں گھر ہے، اور یہاں تو 1.5 کروڑ لوگوں کو آزاد کروانے والا ایک اکیلا بندہ ہے، تو کیا غلامی میں سے آزاد کروانے والے بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا؟ تو آپ اپنے ذہن سے منفی خیالات کو کم کر دیجئے، اور جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ 2024 میں پاکستان نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ نہیں ہے، پاکستان ہے، یہ قیامت تک رہنا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ایک ایسا ملک بننا ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، ون آف دا بیسٹ بننا ہے۔ پتہ نہیں وہ وقت مجھے دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وقت ضرور دکھائے کہ ہم آزادی کو واقعی صحیح آزادی کی صورت میں منا رہے ہوں۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔